السلام علیکم دوستو، آج ہم پی ایم ایس کے پی کے زون 4 کا پارٹ 4 کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 2017 کا پی ایم ایس کا پیپر تھا، تو اس سے پہلے ہم نے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ جا کے وہاں پہ پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پہ سی ایس ایس پی ایم ایس میں جائیں، وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 61 ہے The Simon Commission was concerned with the A. Constitutional reform, B. Higher education, C. Reforms in the princely state, D. Famines۔ اچھا، تو یہ سائمن کمیشن جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے تھا۔ 1927 میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 آ گیا تھا۔ تو جب وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 آیا تھا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 سال بعد ہم نیو ایکٹ لے کے آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک کمیشن بنایا 1927 میں، اور اس کمیشن میں 7 ممبرز تھے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، جن کا کام یہ تھا، اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کو اسٹڈی کیا جائے اور اس کے بارے میں ریکمنڈیشن دے گورنمنٹ کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے۔ اور اس کو ویسی مطلب اس ٹائم اس کو جو ہے نا انڈین اسٹیچوری کمیشن بھی کہتے تھے۔ پھر یہ مشہور ہوا سیمن کمیشن سے۔ سیمن اس لیے کہ جو اس کے جو چیئرمین تھے ان کا نام تھا سر جان سائمن، اور یہ جو کمیشن تھا یہ 3 فروری 1928 کو انڈیا آ گیا تھا۔ اس سے آگے 62 کوشچن ہے وچ گورنر جنرل abolished the system of dual government established by Robert Clive and established the company control over Bengal? لارڈ ویلسلی، وارن ہیسٹنگز، لارڈ کارنوالیس، چارلس میکڈونلڈ۔ تو اس میں ہے بی آپشن ہے، وارن ہیسٹنگز، یہ آپشن کریکٹ آپشن ہے۔ اصل میں اس ٹائم پہ یہ جو رابرٹ کلائیو تھے انہوں نے ڈوول گورنمنٹ سسٹم بنایا تھا۔ اس ڈوول گورنمنٹ سسٹم میں تھا یہ کہ جو ریونیو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی وہ سنبھالتی تھی، اور باقی جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھی وہ بنگال کے نواب کے پاس ہوتی تھی۔ تو جو وارن ہیسٹنگز تھے انہوں نے جو ہے نا اس کو ایبالش کیا تھا۔ نمبر 63 ہے آل راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان کولکتہ، لندن، برمنگھم۔ تو یہ آف کورس لندن ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، یہ آل راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ میں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا، اس میں میرے لیے ایک ایم سی کیوز آیا تھا اس سے، وہ یہ تھا کہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی تھی۔ تو اس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کہ فرسٹ کب ہوئی، سیکنڈ کب ہوئی، تھرڈ کب ہوئی۔ ویسے یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی یہ شروع ہوئی تھی 1930 سے 1932 تک، 2 سال یہ چلتی رہی تھی، اور ٹوٹل یہ 3 ہوئی تھیں۔ اور پہلی جو ہوئی تھی وہ 12 نومبر 1930 کو ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ وہ کون سی خاتون تھیں جنہوں نے تینوں کی تینیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کیے تھے۔ تو وہ تھی بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، یہ یاد رکھیے گا۔ نمبر 64 ہے who analyzed the cause of uprising the war of 1857 advocating a reconciliation between British and Muslims؟ سید امین، یہ تو بہت آسان ہے، اس میں آپشن بی صحیح ہے، سر سید احمد خان۔ اس کے بعد ہے نمبر 65 who founded Scouts movement؟ تو اسکاؤٹ موومنٹس یہ تھی، یہ لارڈ بیڈن پاول نے فاؤنڈ کی تھی، اور یہ فاؤنڈ کی تھی 1908 میں۔ اس کے بعد پھر 2 سال بعد گرلز گائیڈ بھی آ گیا تھا، 1910 میں گرلز گائیڈ آ گیا تھا۔ اور اس میں جو اسکاؤٹس موومنٹ میں تھے اس میں 11 سال سے 18 سال کے جو لڑکے تھے ان کے لیے تھی صرف۔ 66 پہ who was the viceroy of India at the time of the Quit India movement؟ کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی، یہ شروع کی تھی گاندھی نے، اور یہ 1942 میں شروع کی تھی۔ یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے۔
اور اس کے بدلے میں پھر قائد اعظم نے شروع کی کوئٹ اینڈ ڈیوائڈ موومنٹ، اور وہ 1943 میں. تو اس ٹائم کی جو وائس رائے تھے وہ تھے لارڈ لنلتھ گو. کوشچن نمبر 67 سوری. The provision of separate electorate for Hindu and Muslims was made in. تو یہ جو تھا وہ تھا آپشن اے منٹو مورلے ریفارمز. منٹو مورلے ریفارم کون سے ریفارم ہے؟ 1909 میں جو ریفارم آئے تھے وہ تھے منٹو مورلے ریفارمز، اور اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 68. راجہ طاہر واز ڈیفیٹڈ بائی. یہ بھی بہت آسان ہے، محمد بن قاسم. 69. پرتھوی راج واز اوور تھرونڈ اینڈ کلڈ ان 1192 AD ایٹ تھنیسر بائی. یہ بھی آسان ہے، اس کا ہے محمد غوری، شہاب الدین غوری. نمبر 70 ہے سر سید احمد خان واز بورن ان. تو یہ ہے آپشن بی دلی. 71 سے 85 تک. اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی بھی پی ایم ایس کے ایگزامز ہیں نا، اسکریننگ ٹیسٹ ہیں، اس میں 15 MCQ جنرل سائنس سے آتے ہیں، اور ابھی تک جتنی بھی پیپرز ہوئی ہیں نا آلموسٹ سب میں انہوں نے نا انوائرمنٹ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو 71 MCQs ہیں. مولیکولر نائٹروجن از انرٹ because of stable bond between the nitrogen atoms. Single, double, triple. تو اس میں ٹرپل بانڈ ہے. آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، نائٹروجن جو ہے نا یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ایک تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ نائٹروجن موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ان دی ایٹماسفیئر ہے. 78% آف دی جو ایٹماسفیئر میں 78% نائٹروجن ہوتا ہے. اور یہ جو مولیکولر نائٹروجن ہے N2، اس کو N2 کہتے ہیں، اور یہ کلرلیس، آرڈرلیس اور ٹیسٹلیس ہوتا ہے. اور اس میں جو ٹرپل بانڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو انرٹ کہتے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ نائٹروجن جو ہوتی ہے نا ہیومنس کے لیے، مطلب ہیومنس کو کیا ضرورت ہوتی ہے نائٹروجن کی؟ تو ہیومنس کو فوڈ ڈائجیشن میں اور باڈی گروتھ میں نائٹروجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. 72 ہے The scientific study of geographical distribution of plants and animals is called biodiversity. 73 International Biodiversity Day is celebrated every year on. تو یہ ہے 22 مئی. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آلموسٹ ہر ایک پیپر میں نا ایک MCQ یہ آیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیز کے بارے میں آیا ہوتا ہے نا. تو یہ جو 22 ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 22 جتنی بھی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ڈے ہیں نا وہ 22 میں ہے. یہ پھر اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا ڈیز پہ، اس کو کس طرح یہ آسان طریقے سے یاد کرنا ہے، کون سے جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیز ہیں وہ، تو اس کو پھر دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ. 74 پہ ہے ڈیش از دی ملٹی فنکشن میٹیریل فار دی انوائرمنٹل ریمیڈیشن. تو سینڈ، سوئل، آرگینک میٹیریل، بایوچار. تو اس میں سوئل ہے، آپشن بی اس میں صحیح آپشن ہے. اس کے بعد ہے نمبر 75. Pakistan's national environment friendly quality standards became effective in 1997. 76. Dash is the biodegradable form of solid waste. تو آپشن اے اس میں ہے یارڈ ویسٹ.
यार्ड वेस्ट वो वेस्ट होती है जो कि प्लांट्स और वेजिटेबल के जो वेस्ट होते हैं उसको यार्ड वेस्ट कहते हैं. इस तरह केले का छिलका हो गया, वो जो उनका छिलका होता है ऑरेंज का, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना उसको यार्ड वेस्ट कहते हैं. नंबर 77 है मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर वाज हेल्ड इन मॉन्ट्रियल इन 1987. 1987 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसको कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं. और ये हुई थी, एक ग्लोबल एग्रीमेंट हुई थी कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई थी. नंबर 78 डैश लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज़ द डेली रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज एज पर नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी. तो ये है ऑप्शन नंबर सी 65. इसके बाद है नंबर 17 पाकिस्तान रैंक्स एट डैश अमंग 122 नेशंस रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी. तो इसमें है 80. ऑप्शन ए पाकिस्तान 80 नंबर पे आता है. क्वेश्चन नंबर 80 नियरली डैश परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम ग्राउंड एक्वाफायर्स. तो इसमें है 61% है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. इसके जो आखिरी 20 MCQs रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.